خوش آمدید کہتے ہیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں ہمارے معزز مہمان پنڈال میں تشریف لانے والے ہیں۔ ان کی آمد کے فوراً بعد آج کی اس تقریب کا آغاز کر دیا جائے گا۔ ہمارے معزز مہمانان گرامی جناب ملک تیمور حیات خان نون صاحب، چیئرمین شوگر کین گروورز ویلفیئر سوسائٹی پاکستان، جناب چودھری شوکت علی چدڑ صاحب، صدر چیمبر آف فوڈ اینڈ ایگریکلچر پاکستان و پاکستان کسان بورڈ ابھی تھوڑی دیر میں پنڈال میں تشریف لا رہے ہیں۔ ہم ان کا والہانہ استقبال کریں گے۔ ان کی آمد کے فوراً بعد انشاءاللہ آج کی اس تقریب کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا۔ آج کی یہ تقریب خالصتاً کسان بھائیوں کے پلیٹ فارم چیمبر آف فوڈ اینڈ ایگریکلچر پاکستان اور پاکستان کسان بورڈ کے زیر اہتمام ہے۔ ہم آنے والے تمام کسان بھائیوں کے شکر گزار ہیں کہ وہ آج کی اس تقریب میں شامل ہوئے۔ آج کی یہ تقریب انشاءاللہ العزیز سرگودا کے کسانوں کا ایک تعارف ہوگا، اور آج یہاں پر کسانوں کے معاملات ان کے پراپر فورم پر ڈسکس ہوں گے، اور جو کسان نمائندے مقرر کیے گئے ہیں جن کا باقاعدہ طور پر بمطابق قانون انتخاب ہوا ہے، وہ نمائندے اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں۔ ہمارے معزز مہمان جناب ملک تیمور حیات خان نون صاحب، جناب چودھری شوکت علی چدڑ صاحب پنڈال میں تشریف لا چکے ہیں۔ ہم اپنے معزز مہمانوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب ملک تیمور حیات خان نون صاحب، چیئرمین شوگر کین گروورز ویلفیئر سوسائٹی پاکستان، جناب چودھری شوکت علی چدڑ صاحب، چیئرمین اینڈ صدر
چیمبر آف فوڈ اینڈ ایگریکلچر پاکستان و پاکستان کسان بورڈ پنڈال میں تشریف لے آئے ہیں. ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. آئیے سر سب. لگا دیں یہاں پہ ایک دو لگا دیں, کوئی نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز مہمانان گرامی، جناب ملک تیمور حیات خان نون صاحب، چیئرمین شوگر کین گروورز ویلفیئر سوسائٹی پاکستان، جناب والا کی اجازت سے آج کی اس تقریب حلف برداری کا آغاز کلام پاک سے کیا جائے گا. سب سے پہلے تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دوں گا جناب راؤ علی حسن صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. ومن اللیل فتہجد به نافلة لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. ہمارے دلوں کو تلاوت کلام پاک سے منور فرما رہے تھے جناب راؤ علی حسن صاحب. خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی تعریف درود پاک ہے. میں سب دوستوں سے عرض کروں گا کہ وہ ایک بار درود پاک پڑھ لیں. اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز دوستو، آج کی یہ تقریب چیمبر آف فوڈ اینڈ ایگریکلچر پاکستان کا ایک تعارفی پروگرام ہے اور ڈسٹرکٹ سرگودا کے منتخب نمائندے جن کے ذمے چیمبر آف فوڈ اینڈ ایگریکلچر پاکستان ڈسٹرکٹ سرگودا کی ذمہ داریاں دی گئی ہیں،
ان کی تقریب حلف برداری ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ ہمارے آنے والے معزز کسان بھائیوں کی ایک کثیر تعداد سے یہ بھی بات واضح ہو رہی ہے کہ آج کی یہ تقریب چونکہ گنے کا سیزن شروع ہونے والا ہے تو شوگر کین ویلفیئر سوسائٹی کا ایک تعارف یہاں پہ ہوگا، اور کسانوں کے حوالے سے جو شوگر کین کے گروئرز ہیں ان کے مسائل، ان کے معاملات اور ان کے لیے، ان کے حل کے لیے جو کچھ چیمبر آف فوڈ اینڈ ایگریکلچر پاکستان اور پاکستان کسان بورڈ جو فرائض ادا کر رہا ہے وہ یہاں پہ ڈسکس ہوں گے۔ میں بلا تاخیر ہمارے باقاعدہ الیکشن کے ذریعہ الیکٹ ہونے والے ممبرز جنہوں نے کسان نمائندہ ہونے کا 1 سال تک ضلع سرگودا میں حق ادا کرنا ہے، میں ان کا نام یہاں پر پکاروں گا۔ جو احباب یہاں پر موجود ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے نام کا سنتے ہی سٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ سب سے پہلے صدر چیمبر آف فوڈ اینڈ ایگریکلچر سرگودا جناب میاں خالد محمد افضل صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ سٹیج پر تشریف لے آئیں۔ جناب میاں خالد محمد افضل صاحب۔ اس کے ساتھ ان کی کابینہ کے 9 ممبران دیگر ہیں جو آج اپنے اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ ان میں جناب سید اکبر علی شاہ صاحب، اگر وہ پنڈال میں تشریف رکھتے ہیں تو وہ سٹیج پر تشریف لے آئیں۔ جناب چودھری فیصل ممتاز چدڑ صاحب، جناب چودھری عبد الغفور کہوٹ صاحب، جناب چودھری عبد الغفور کہوٹ صاحب سٹیج پر تشریف لے آئیں۔ جناب راجہ فیصل قیوم صاحب، جناب میاں ظفر اقبال ارائی صاحب، جناب حاجی محمد اسلم ٹارڈی صاحب، جناب محمد عرفان صادق صاحب، جناب حاجی سرفراز سیال صاحب، جناب راؤ سیٹھ ناصر الدین صاحب، جناب راجہ حمید صاحب۔ میں ان سب احباب سے جن کا نام یہاں پہ لیا گیا ہے وہ سٹیج پر تشریف لے آئیں۔ جناب رانا محمد اکبر صاحب اور جناب رانا محمد اسلم صاحب سٹیج پر تشریف لے آئیں۔ میں جناب میاں خالد محمد افضل صاحب کا مختصر تعارف کرواتا چلوں۔ آپ زمیندار خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ضلع سرگودا کے علاقہ تخت ہزارہ سے تعلق ہے، ٹیچر رہے، مختلف یونین میں انہوں نے اپنا لیڈرشپ کا کردار ادا کیا۔ اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے اپنی وہ ساری کی ساری سکل، وہ سارے کا سارا تجربہ جو انہوں نے اپنی زندگی میں حاصل کیا تھا انہوں نے ہمارے سرگودا کے کسانوں کے لیے وقف کر دیا۔ ہم جناب میاں خالد محمد افضل صاحب کو صدر چیمبر آف فوڈ اینڈ ایگریکلچر سرگودا منتخب ہونے پر مبارکباد دیتے ہیں، اور ساتھ میں ان کی مکمل ٹیم جو باقاعدہ طور پہ الیکشن کے ذریعے الیکٹ ہوئی ہے ان کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ میں جناب چودھری شوکت علی چدڑ صاحب، چیئرمین چیمبر آف فوڈ اینڈ ایگریکلچر پاکستان و پاکستان کسان بورڈ سے گزارش کروں گا کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں اور منتخب نمائندوں سے حلف لیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ نے حلف پڑھنا ہے، اپنا ساتھ ساتھ نام لیتے جائیے گا اور پڑھتے جائیے گا۔ میں جب کہوں میں تو اس کے آگے آپ اپنا نام لے لینا، اور آگے جو آپ کا عہدہ ہے تو اس کے میں جسے چیمبر آف فوڈ اینڈ ایگریکلچر ضلع سرگودا، اب جو آپ کا عہدہ اس کا نام لیجیے، کا منتخب کیا گیا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں چیمبر کے قواعد و ضوابط کا پابند، خود بھی پابند رہوں گا اور اپنی تنظیمی عہدیداران سے بھی اس کی پابندی کرواؤں گا۔ میں اس بات کا عہد کرتا ہوں کہ چیمبر کے جو کام میرے سپرد کیے جائیں گے میں اپنی بہترین صلاحیتوں سے ان کو ادا کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں اس بات کا عہد کرتا ہوں کہ چیمبر آف ایگریکلچر کی جو امانتیں میرے سپرد کی جائیں گی میں ان کی حفاظت کروں گا۔ میں خود بھی چیمبر آف ایگریکلچر کے ساتھ مخلص رہوں گا اور اپنی ٹیم کو بھی چیمبر آف ایگریکلچر کے ساتھ مخلص رہنے کی رہنمائی و ہدایت دوں گا۔ اللہ تعالیٰ میرا حامی و ناصر ہو اور مجھے اس عہد کو وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ، جزاک اللہ، آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت مبارک۔ میں معزز عہدیداران کا شکر گزار ہوں۔ میں عہدیداران سے التماس کروں گا کہ وہ اپنی اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں۔ چیمبر آف فوڈ اینڈ ایگریکلچر جو کل تک ایک نوزائیدہ پودا تھا، آج ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ چیمبر آف فوڈ اینڈ ایگریکلچر پاکستان نہ صرف اپنی مقبولیت پاکستان بھر کے کسانوں میں رکھتا ہے، بلکہ چیمبر کی طرف سے کیے گئے اقدامات کسانوں کی خدمات اور چیمبر کے تعارف کے طور پر جب یہ بات دنیا بھر میں نکلی تو ہمارے ساتھ دنیا بھر سے لوگوں نے رابطہ کیا۔ اس وقت ہمارے ساتھ صدر چیمبر آف فوڈ اینڈ ایگریکلچر اوورسیز پاکستانیز جناب راجہ ظفر اقبال صاحب سٹیج پر موجود ہیں۔ میں جناب راجہ ظفر اقبال صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے کلمات ادا فرمائیں۔ جناب راجہ ظفر اقبال صاحب۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، میں بڑا ہی مسرت فیل کر رہا ہوں اور بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں منتظمین کا جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا۔ سب سے پہلے میں اس تنظیم، کسانوں کی اس تنظیم کے جو رہنما ہیں چودھری شوکت اعجاز چودھری صاحب، سید وقار حسین شاہ صاحب اور ان کے دوسرے جو ساتھی ہیں، میں ان نوجوانوں کی شب و روز محنت کو دیکھ کر لاسٹ ایئر میں پاکستان میں آیا تو پہلی بار مجھے ان سے تعارف کا موقع ملا۔ تو میں نے جب ان کی شب و روز محنت اور ان کا ویژن دیکھا تو میں بڑا متاثر ہوا اور میں نے فوراً ان سے کہا کہ مجھے آپ کا ٹیلی فون نمبر چاہیے، میں آپ سے رابطہ رکھنا چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ تندی سے اس علاقے کے لیے، عوام کے لیے، اس ملک کے لیے، اس زراعت کے لیے کام کر رہے ہیں اور جس طرح آپ کا ویژن ہے، اس پر میں آپ کو بہت سپورٹ بھی کرتا ہوں اور خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں۔ اور اس پر متصاد یہ ہے کہ بڑی یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس علاقے کی سب سے بڑی ذمہ دار فیملی سے تعلق رکھنے والی نون فیملی، ان کو اور ہم سب کو سرپرستی حاصل ہے، اور میں نون فیملی کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آپ دوسرے اضلاع کو دیکھ لیں، دوسرے پنجاب بھر کے اضلاع پڑے ہیں، سندھ پڑا ہے، لیکن جس طرح ملک عدنان یاد نون کے صاحبزادگان ملک تیمور یاد نون نے ذاتی دلچسپی لے کر اس کی سرپرستی کی اور کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ علاقے کے لیے فائدہ مند ہے، ملک کے لیے فائدہ مند ہے۔ ملک صاحب، میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آپ نے اس میں دلچسپی لیا اور کسانوں کا حوصلہ بلند کیا ہے، اور دیگر دوستوں کا بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ میاں صاحب کو منتخب کیا گیا، میاں صاحب کی گفتگو میں نے اگلے دن سنی اور مجھے بڑا خوش ہوا کہ واقعی یہ لوگ جو ہے نا کام کر رہے ہیں۔ میں آپ سب کو جو ہے نا اس کا خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں ترقی عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے جی، تھینک یو سر، آپ کی دعاؤں کا شکریہ جی۔ میں اس تقریب کو مختصر ترین کرنا چاہوں گا، ساتھ ساتھ یہ ذمہ داری بھی ہے، بنیادی طور پر ہمارا علاقہ گنے کی کاشت کے حوالے سے بہت معروف ہے۔ دو مین فصلات، بڑی فصلات گنا اور کنو، یہ ہمارے علاقے کی ایسی سوغات ہے جو پاکستان کو بہت بڑی مقدار میں زر مبادلہ پیدا کر کے دیتے ہیں۔ ہمارا کسان نہ صرف ہونہار ہے بلکہ انتہائی محنتی اور جفاکش، اور اس کے ساتھ ساتھ جدید زراعت کے ساتھ یہ ہم پلہ اور اس کے ساتھ ساتھ چلنے والا ہے۔ بدقسمتی سے بہت سے ایسے معاملات جو حکومتی سطح پر کسانوں کی ویلفیئر کے لیے ہونے چاہیے، ان کی طرف کبھی بھی توجہ نہیں دی گئی۔ جس وقت امدادی قیمتیں تعین کرنے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت کسان کو سبز باغ دکھائے جاتے ہیں، لیکن جس وقت کسان وہ فصل کاشت کر لیتا ہے اور برداشت کا وقت آتا ہے، اس وقت نہ تو وہ امدادی قیمت دی جاتی ہے اور نہ ہی کسان سے اس کی فصل خریدی جاتی ہے۔ جیسا کہ ہم سب دوستوں کو اس بات کا علم ہے کہ گزشتہ سالوں میں جب بھی کاشت کا وقت آیا، نہ تو کھاد بر وقت میسر ہوئی اور حکومتی عہدیداران اور ان کے در کھٹکھٹانے کے باوجود کھاد اپنی مناسب قیمت پر بھی اویلیبل نہ ہوئی، جس کی وجہ سے کسان نہ تو پراپر فصل پیدا کر سکا اور نہ ہی درست انداز میں اپنے باغات کی کیئر کر سکا۔ اس دوران شوگر کین ویلفیئر سوسائٹی، جو شوگر کین گروئرز تھے، ان کے حوالے سے جناب ملک تیمور حیات خان نون صاحب، جو ہمارے چیئرمین ہیں شوگر کین گروئرز ویلفیئر سوسائٹی کے، انہوں نے بہت سے اقدامات اٹھائے۔ انہوں نے علاقے میں گنے کی بہتر کاشت، بہتر پیداوار کے لیے مختلف کمپنیز کے ساتھ رابطہ کروایا، اچھا بیج پیدا کرنے میں مدد کی، اچھی کھاد اویلیبل کروانے میں کسانوں کا ساتھ دیا، اور پاکستان کسان بورڈ اور چیمبر آف فوڈ اینڈ ایگریکلچر پاکستان کے حوالے سے اس پلیٹ فارم پہ آ کے
انہوں نے ایک کسان کا بیٹا ہونے کا حق ادا کیا، جس حوالے سے ہم جناب ملک تیمور حیات خان نون صاحب کے شکر گزار ہیں۔ اس وقت پروگرام کا نیکسٹ سٹیپ جو ہمارے معزز عہدیداران ہیں ان کو ان کے اعزازی کارڈز اور اسناد دی جائیں گی۔ میں جناب ملک تیمور حیات خان نون صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ڈائس پر تشریف لے آئیں اور معزز جو ہمارے عہدیداران ہیں ان کو سندات اور ان کے اعزازی کارڈز دیں۔ میں 1 بائی 1 نام پکاروں گا تو احباب سٹیج پر تشریف لائیں گے اور اپنے اپنے اعزازی کارڈز وصول کریں گے۔ سب سے پہلے جناب میاں خالد محمد افضل صاحب جو ہمارے صدر ہیں چیمبر آف فوڈ اینڈ ایگریکلچر سرگودا کے، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا سند اور کارڈ وہ وصول فرمائیں۔ جناب چودھری طلعت نواز وڈائی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آ کر اپنا اعزازی کارڈ ریسیو کریں۔ جناب چودھری طلعت نواز صاحب اپنا کارڈ وصول کرتے ہوئے جی۔ جناب چودھری محمد عابد ممتاز وڈائی صاحب، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں اور اپنا کارڈ ریسیو کریں جی۔ جناب چودھری فیصل ممتاز چدر صاحب، جناب چودھری فیصل ممتاز چدر صاحب۔ جناب سید عامر ضمیر شاہ صاحب، جناب سید عامر ضمیر شاہ صاحب جی۔ جناب چودھری ذکاء اللہ وڈائے صاحب، جناب چودھری ذکاء اللہ وڈائے صاحب اگر پنڈال میں تشریف رکھتے ہیں، میں جناب چودھری طلعت نواز وڈائے صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ چودھری ذکاء اللہ وڈائے صاحب کا کارڈ ریسیو کریں جی۔ یہ میری آپ جناب محمد عرفان صادق باجوہ صاحب، وہ کسی کسانوں کی ہی میٹنگ کی وجہ سے آج ہماری اس تقریب میں تشریف نہیں لا سکے۔ میں جناب میاں خالد محمد افضل صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ عرفان صادق صاحب کا کارڈ ریسیو کریں جی۔ اب میں سٹیج پر آنے کے لیے دعوت دوں گا جناب چودھری شوکت علی چدر صاحب کو، اور گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے جو معزز جناب تیمور حیات خان نون صاحب ہیں ان کا کارڈ ان کو دیں۔ جناب ملک تیمور حیات خان نون صاحب، یہ ہمارے چیمبر کی شان ہیں اور ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے کسانوں کی اس تنظیم کو جوائن کیا۔ جناب ملک تیمور حیات خان نون صاحب۔ اب جناب سید وقار حسین رضوی صاحب، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا کارڈ ریسیو کریں۔ جناب سید وقار حسین رضوی صاحب۔ ہمارے معزز مہمانان گرامی میں آج ہمارے ساتھ
تشریف رکھتے ہیں جناب ملک تیمور حیات خان نون صاحب، جناب چودھری شوکت علی چدر صاحب، جناب راجہ ظفر اقبال صاحب، جناب رانا خرم شہزاد صاحب، جناب شیخ گوہر رحمان صاحب، اور جناب وحید محی الدین صاحب، اور جناب رانا ریاض صاحب۔ ہم آنے والے معزز مہمانان گرامی کے شکر گزار ہیں۔ میں گزارش کروں گا کہ اپنی اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں جی۔ تھینک یو۔